أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔
آیہ کریمہ کے حوالے سے معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل کی گفتگو ایک سوال پر ہو رہی تھی اور اسی سوال کو آج آگے بڑھایا جائے گا۔ سوال یہ تھا کہ آیا معرفت باری تعالی یا معرفت اکتسابی ہے یا وہبی اور اعطائی ہے؟ آیا انسان اگر چاہے تو معرفت کو حاصل کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، یا یہ کہ نہیں بلکہ معرفت خود من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، یا یہ کہ نہیں بلکہ دونوں کی مداخلت ہے معرفت میں؟ تین صورتحال سامنے آتی ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو پہچان سکتے ہیں، ائمہ طاہرین کو ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ کہ نہیں ان کی معرفت ایک عطیہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے ہے یہ مرحلہ، کیسے محسوس ہو؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن اس بات کو سوچ رہے ہوں گے اور میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہوں کہ صحیح صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے کس طریقے سے بیان کیا ہے اور احادیث کی روشنی میں ہم کیا محسوس کر سکتے ہیں؟ چونکہ کئی سال سے اس موضوع پر گفتگو ہے، لہذا یہ سوال ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ معرفت ایک اثر رکھتی ہے، اور اگر وہ اثر نہیں تو معرفت نہیں، اور اگر اثر ہے تو معرفت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم معرفت رکھتے ہیں کافی نہیں ہوگا، صرف یہ کہہ دینا کہ ہم پہچانتے ہیں کافی نہیں ہے، بلکہ اثر چاہیے۔ اثر کیا ہے معرفت کا یہ ہم نہیں بیان کر سکتے، خود وہ بیان کریں جن کی معرفت ہے، انہوں نے بیان کیا۔ میں کل بھی یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، آج پھر دوہرا کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں کہ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، پروردگار کسی عمل کو قبول نہیں کرتا یا نہیں کرے گا مگر معرفت کے ساتھ۔ یعنی اگر معرفت نہیں ہے تو عمل کی حیثیت مالک کی نظر میں صفر ہے۔ کتنا ہی انسان عمل کرتا چلا جائے لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار معرفت پر ہے۔ اس حدیث میں اور بھی احادیث ہیں اس سلسلے میں۔ لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل، اور معرفت نہیں ہے مگر عمل کے ساتھ، جو میں نے پہلے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر اثر نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے، اور اگر معرفت ہے تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔
من عرف دلته المعرفت علی العمل. اس جملے پر مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ جو پہچان لیا جس نے معرفت حاصل کر لی، اس کی معرفت اسے عمل کی نشاندہی کرتی ہے، اس کی معرفت اسے عمل پر آمادہ کرتی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ من عرف فعمل، جس نے پہچان لیا اس نے عمل کیا، یہ نہیں کہا گیا، جبکہ یہ بھی درست ہے. لیکن جو لحن کلام ہے، جو گفتگو کا لہجہ ہے، وہ کیا ہے؟ من عرف دلته المعرفت علی العمل. اگر کسی نے معرفت حاصل کر لی، کسی نے پہچان لیا، تو اس کی معرفت اسے عمل پر آمادہ کرے گی. یعنی یہ کمال معرفت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ عمل پر دلالت کرے گی، اس کو لے جائے گی، نشاندہی کرے گی، عمل کی ہدایت کرے گی. کون؟ خود معرفت. الگ سے کسی عنصر کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسری چیز آ کر کے ہم کو عمل کی طرف راستہ دکھائے. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. خود اگر معرفت پیدا ہو جائے تو یہ چیز خود انسان کو عمل کی نشاندہی کرے گی. لوگ کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں پڑھیے اور اس چیز کے بارے میں پڑھیے اور فلاں عمل کے بارے میں پڑھیے، اور یہاں یہ کمزوری ہے اور وہاں وہ کمزوری ہے. میں کہتا ہوں معرفت کے لیے پڑھیے، کہ اگر معرفت پیدا ہو جائے تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. یعنی اگر میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں، آپ سے مجھ سے بہتر خدا شاہد ہے، اگر میں بے عمل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے معرفت ہیں. یہ طے ہے. کون کہہ رہا؟ جناب امام صادق علیہ السلام. اگر کوئی انسان کہیں پر بے عمل نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے معرفت ہے. اس نے ابھی امام کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگر امام کو پہچان لے اور بے عمل رہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ ایسا جملہ ہے جس کی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں ائمہ کے ساتھیوں کے نام پیش کیے گئے. آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کائنات کے ساتھی کون کون لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے. امام حسن کے ساتھی کون تھے، امام حسین کے ساتھی کون تھے، لا آخر پیغمبر سے شروع کیجئے امام عسکری تک آئیے. ہر ایک کے ساتھی، ہر ایک کے صحابی، ہر ایک کے چاہنے والے، ہر ایک کے نزدیک رہنے والوں کے نام تاریخ نے محفوظ کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، گمنام ہے، ہم نہیں جانتے، نہیں، موجود ہیں. ان میں سے کوئی ایک ایسا دکھا دے جو بے عمل ہو. کوئی ایک ایسا دکھا دیجئے. ان سارے لوگوں میں جن کے نام ائمہ تارین کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں کہ جو فلا 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 الی آخر ہیں، کوئی ایک ایسا انسان نظر آئے جو بے عمل ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ ہو. توجہ کیجئے. اصلا رہ نہیں سکتا بے عمل. کیوں؟ اس لیے کہ پہچانتا ہے انہیں، معرفت رکھتا ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی تو قریب نہیں ہوگا، اور جب قریب ہوگا تو بے عمل نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. قانون بدل گیا امام کا. آج وہ قانون نہیں رہ گیا جو مولا کائنات کے زمانے میں تھا. بھئی ہر ایرا غیرہ مولا کائنات سے قریب نہیں تھے لوگ اس طرح کے، آپ جانتے ہیں. یہاں تک ہم نے تاریخ میں دیکھا، ابھی یہ مقام نہیں تھا، میں بعد میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن بات آ گئی. یہاں تک ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ آیا تو بے عمل، گیا تو بعمل. ایسے لوگ تاریخ میں دکھائی دیے کہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس سے جاتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو. توجہ کیجئے. میں عجیب بات آپ کے سامنے اس طرح کہنا چاہتا ہوں، ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو. یعنی کوئی امام سے نزدیک ہو جائے اور بے عمل رہے، اس کا امکان نہیں ہے.
اب یہ جملہ کافی اس کے بیان میں موقع وقت چاہیے اس کے لیے اور دلائل چاہیے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. میں صرف آپ بھروسہ کر کے اس پر آگے بڑھیں کہ یہ امکان نہیں ہے کوئی امام سے قریب ہو اور بے عمل رہ جائے. دیکھیے بے عمل سے مراد پوری زندگی کے اعمال ہیں. ہم جب عمل کی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پھر یہ نماز کی بات شروع کر دی. نماز عمل سے مراد صرف نماز نہیں ہے. نماز سنا جانے کتنے پڑھتے تھے، بحث وہ نہیں ہے، بحث عمل کی ہے. عمل سے مراد سیرت، عمل سے مراد کردار، عمل سے مراد گھر کے اندر، گھر کے باہر، آفس میں، سڑک پر، ادھر ادھر، دوست کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، اعزاء کے ساتھ، اقربا کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ عمل ہے. عمل سے مراد یہ ہے، یہ نہیں صرف عمل سے مراد نماز. نماز ایک عمل ہے زندگی کا. یہ اور بات ہے کہ سب سے اہم ہے وہ. انشاءاللہ اگر گفتگو پہنچے گی وہاں تک تو عرض کروں گا میں. وَوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ کی منزل میں اگر آگے پہنچے تو. لیکن عمل سے مراد پوری زندگی انسان کی، پوری زندگی انسان کی. اور کوئی زندگی کا ایسا رخ نہیں ہے جو اہل بیت نے جس کے لیے مثال دی نہ ہو ہمارے سامنے. کوئی ایسا رخ نہیں ہے. کیوں؟ یہ آئے اسی لیے تھی کہ زندگی کی ہر ضرورت کو انسان کے سامنے بیان کر دیں. اور آپ نے کل دیکھا کہ یہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں انسان کو، ایمان کو کس منزل پر لے جانا چاہتے ہیں، ایمان ابراہیمی تک پہنچانا چاہتے ہیں. کوئی معمولی مسئلہ ہے امام کا کہ انسان کی منزل کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جناب جبرائیل کو جواب دیا کہ حل کا حاجہ کے جواب میں کہا نام اما الیک فلا، وہ کہا جس سے ہے اس سے کہتے کیوں نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے بالکل یہی انداز ہم کو ہارون مکی کے یہاں ملا. انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. انہیں سب معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یہ وہ ایمان ہی تو تھا جو لے جا رہا تھا. جناب پھر میں کل کے واقعہ چھوڑنا نہیں چاہتا آپ کے سامنے. اس سے امام نے کتنی مرتبہ کہا تنور میں کود جا، وہ نہیں کودا. ظاہراً تو امام کے نزدیک ہی بیٹھا ہے، دور نہیں امام سے، ٹیلی فون سے نہیں کہہ رہے امام مجھ سے، گھر میں بیٹھا، پاس میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اس جملے سے بعد میں. ظاہراً تو امام کے نزدیک ہی بیٹھا ہے لیکن باطن میں بہت دور ہے امام سے. امام اس سے کہہ رہے کود جا، نہیں کود رہا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں رکھتا امام کی. توجہ کیجئے، پہچانتا نہیں ہے امام کو. لیکن جب جیسے وہ سامنے سے ہارون مکی کیا کود جاؤ، کس چیز نے مجبور کیا جناب ہارون مکی کو تنور میں کودنے پر؟ امام کی تلوار کے خوف سے کود گئے. امام نے کوئی ان کو دولت کی، مال دنیا کی لالچ دی تھی لہذا چلے گئے؟ نہیں. ہارون مکی جو امام کی معرفت رکھتے ہیں وہ معرفت مجبور کر رہی ہے کہ جب امام نے کہہ دیا تو چوں و چرا کریں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آزادار بیٹھے ہوئے، برائے مہربانی جتنا آپ لوگ سمٹ کے آگے آ سکتے آ جائیں. ایک باواز سے بلند صلوات پڑھیے گا. بارے دیگر باواز سے بلند صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ معرفت جو موجود ہے ہارون کے اندر انہیں مجبور کر رہی ہے. مثلا ممکن نہیں ہے کہ امام کہیں اور یہ نہ کریں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ لالچ ہے؟ جی نہیں. خوف ہے؟ جی نہیں. پھر کیا ہے کہ معرفت ہے. معرفت ہے.
امام ہم سے کہنا ہے جھوٹ نہ بولنا، جب کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. اب بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ کہ اگر معرفت ہوگی تو نہیں بولیں گے، معرفت نہیں ہے تو بولیں گے. امام کہہ رہے ہیں غیبت نہ کرنا حرام ہے. وہ اس سے زیادہ نہیں کہیں گے، کسی انسان کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے نہیں لگیں گے. اتنا کہہ دیا تمہاری ذمہ، ہم نے پہلے کہا تھا تقریر میں کرو یا نہ کرو، یہ سب سے بحث نہیں ہے. ہم تو بتا رہے ہیں کیا درست ہے تمہارے لیے، تمہاری ذمہ داری ہے. کریں گے یا نہیں کریں گے غیبت؟ کہ اگر معرفت ہوگی تو نہیں کریں گے. ہمت نہیں پڑے گی انسان کی، اصل معرفت اس کو کرنے نہیں دے گی، زبان روک دے گی. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے میں یہ، اگر معرفت نہیں ہے تو کریں گے. جناب سیدہ نے کہا بے حجاب مت رہنا، عورت کی زینت ہے حجاب. ماں بہنیں بے حجاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کہا جناب سیدہ کی معرفت تو کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہو سکتی. اگر معرفت نہیں ہے تو کہتے رہیے، کچھ نہیں ہوگا. ادھر سے ادھر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. خبردار نماز کو ترک نہ کرنا. قرۃ عین فی الصلاۃ، پیغمبر کہہ رہے میری ناکوں کی ٹھنڈک نماز میں. مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کہ معرفت ہوگی تو مانیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان ایسے دیکھے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیے. اور آپ ان جگہ پر آ کر کے ہم پہچانے کہ معرفت ہے کہ نہیں ہے. تعجب نہ کیجئے ان باتوں پر. ابھی فرزند رسول امام حسین وہاں دروازے پر آ جائیں، کہیں چلو ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں کربلا، جس کو شہید ہونا وہ چلے. کتنے چلیں گے؟ ابھی تو سب کہیں گے کہ سب چلیں گے، یہاں سے لے کر کہ وہاں تک ہر آدمی ارے کیسے بات کر رہے ہیں، ابھی چلیں گے. لیکن وہاں پتہ چلے گا. کیوں کہہ رہا ہوں؟ امام نے نکلتے وقت مدینے سے کہا، میں روک رہا ہوں بات کو، امام نے مدینے سے نکلتے وقت کہا کہ سنو، من حسین ابن علی الی بنی ہاشم. ایک چھوٹا سا نامہ لکھا، خط لکھا، 1.5 لائن، من حسین ابن علی الی بنی ہاشم. یہ حسین ابن علی کی طرف سے بنی ہاشم کے نام. من لحق بی منکم استشہد ومن تخلف لم یبلغ الفتح. جو تم میں سے ہمارے ساتھ آئے گا شہید ہوگا، جو نہیں آئے گا کامیاب نہیں ہوگا. کتنے آئے کتنے نہیں آئے اٹھا کے دیکھ لیجیے. نکل رہے امام مدینے سے، کہا نہیں آئے لوگ. کیوں نہیں آئے؟ کون آیا امام کے ساتھ؟ وہ جسے معرفت تھی، دیکھ رہے ہیں، جسے معرفت تھی. اس کے معنی یہ نہیں جو نہیں آئے ان کو معرفت نہیں ہے، بحث اس کی نہیں ہے. ممکن ہے کوئی ایسا عذر ہو کہ جس عذر کی بنیاد پر مجبور ہے، جسمانی طور سے نہیں جا رہا لیکن روحانی طور سے جا رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. جسے معرفت ہے رک نہیں سکتا امام کے کہنے کے بعد. لیکن ہم تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں، بس یہاں سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، گفتگو بڑھانا چاہ رہا ہوں. ہم تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ معرفت ہے اور عمل نہیں ہے. یہ کیسے ہے؟ اسی سوال کے جواب میں گفتگو کر رہا ہوں. معرفت ہے مگر عمل نہیں ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، آپ کچھ اور کہنے لگے. مٹیریلی اپوزٹ. اسی طرح سے قرآن مجید نے جب یہودیوں کے لیے گفتگو کی پیغمبر کے مقابلے میں، تو آواز دی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. عجیب بات ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے. یہ اس طریقے سے پیغمبر کو پہچانتے ہیں، ایسے معرفت رکھتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تورات میں، انجیل میں پیغمبر کے صفات بیان کیے تھے پروردگار عالم نے. وہ ساری صفتیں ان کے سامنے تھیں، جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے، سب معلوم تھا انہیں. قرآن کہہ رہا ہے. لیکن معرفت ہونے کے باوجود، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، معرفت ہونے کے باوجود، معرفت نہیں میں پہچاننا، پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے.
نہ فقط یہ کہ ایمان نہیں لا رہے، توجہ چاہتا ہوں مجمع کی، نہ فقط یہ کہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ دوسروں کو ایمان لانے سے روک بھی رہے ہیں۔ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ کون؟ یہی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ حق کیا ہے لیکن چھپاتے ہیں۔ بیان کر رہا قرآن مجید، انہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے مگر چھپا رہے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ معرفت کی۔ یا کتنے اس طریقے کے ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں پیغمبر کے زمانے میں، جو جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے مگر عمل نہیں، یہ معرفت ہے۔ جانتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں، سب نے دیکھا ہے کہ پیغمبر نے سب کے سامنے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، سب جانتے ہیں کہ یہ اس کو ولی بنایا ہے، اس کو مولا بنایا ہے پیغمبر نے، سب کو معلوم ہے، مگر یہ کہ جب جناب سیدہ رات کی تاریکی میں جاتی ہیں جواب نہیں دیتے۔ ارے تم نے کیا غدیر خم میں بابا سے یہ نہیں سنا تھا؟ خاموش۔ معلوم ہے کیا چیز ہے، دیکھا ہے سب نے مگر خاموش۔ یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تاریخ کے اندر؟ آپ کے سامنے ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب جواب کیا ہوگا اس سوال کا؟ توجہ کیجئے گا، اب جواب کیا ہوگا اس سوال کا؟ یا معرفت اکتسابی ہے یا وہابی ہے، عطائی ہے؟ بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ پہچانتے ہیں، لیکن اسی جگہ پر کچھ ایسے پہچاننے والے ہیں، میں نے کہا اگر پہچانے گا معرفت ہوگی تو عمل کرے گا۔ عمل کیا ہے؟ ایمان لائے گا۔ عمل کیا ہے؟ حفاظت کرے گا۔ عمل کیا ہے؟ دوسروں سے بچائے گا۔ میری بات ضائع نہ ہونے پہ عزیزو، یہ پیغمبر کے مقابلے میں عمل ہوگا۔ اگر کسی نے پہچان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں، کسی نے جان لیا کہ یہ پیغمبر ہیں، تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر کی حفاظت کرو۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر کو اپنے بچوں سے بہتر محسوس کرو۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر کے سلسلے میں میرا بیٹا مارا جائے مگر یہ بچ جائے، چونکہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ اگر معرفت ہوتی تو ایمان لاتے تو بعد میں ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے، پیغمبر کے لیے جان نثار کرتے، پیغمبر کے مشن میں پیغمبر کا ساتھ دیتے، پیغمبر کو اذیت نہ کرتے نہ ہونے دیتے۔ بھئی یہ کون سی معرفت ہے کہ نہ ایمان لا رہے ہیں، نہ پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ ایمان لانے والوں کو روک بھی رہے ہیں، پیغمبر کو ستا بھی رہے ہیں، پھر بھی مومن ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ قرآن مجید ہے یہ، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے۔ یعرفونہ کما الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی یہودی یا عیسائی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل نہیں ہے ان کے پاس۔ ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید نے جتنی شرارت یہودیوں کی بیان کی ہے، کسی کی بیان نہیں کی۔ میں عرض کروں گا ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے، جتنی شرارت بیان کی ہے، بلکہ جتنا فتنہ اسلام میں برپا ہوا ہے، روز اول سے آج تک سب کے پیچھے یہ ہیں۔ اور اب اس میں بعض چیزیں وہ ہیں جسے میں آپ کے سامنے بہت واضح طور سے بیان نہیں کر سکتا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، اسے محسوس کیجئے گا۔ یہ فتنہ ہے یہودیت کا، جو روز اول سے شروع ہوا اور آج تک موجود ہے۔ لیکن میں جملہ سمیٹ کے عرض کروں گا اس جگہ پر، آپ سوچئے گا اس چیز کو۔ یہودیوں کا مکہ مدینے سے کیا تعلق تھا؟ ان کا تو قبلہ بھی وہاں نہیں تھا، اور قبلہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا۔ یہ آخر مدینے کے اطراف میں، مکے کے اطراف میں کر کیا رہے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ آنے والا یہیں سے آئے گا۔ اٹھا کر کے آپ دیکھیں، انہیں معلوم تھا کہ آنے والا آخری پیغمبر۔ معرفت کا عالم دیکھیے، یقین کا عالم دیکھیے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، معلوم ہے آنے والا یہیں سے آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے مکے اور مدینے کو گھیرنا شروع کیا، تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو اسے یہیں قتل کر دیں۔
یہیں قتل کر دیں، مدینے و مکے سے باہر نہ نکل پائے، اسی جگہ مار دیں. یہ سازش تھی. لیکن قدرت نے کہا سنو تم اپنا کام کرو، اپنا کام کریں گے. اچھا بات کہی ہے، کبھی کبھی بڑا لطف آتا ہے قرآن مجید پڑھیے، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں انسان پڑھتا رہے اور ہنستا رہے کہ واہ. کہتا مکرو ومکر اللہ، وہ اپنی چال چل رہے ہیں، خدا اپنی تدبیریں استعمال کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، پروردگار بہترین تدبیر استعمال کرنے والا ہے. اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو میں آپ کے سامنے جلدی سے جملہ معترضہ کے طور پر کہہ کر کے آگے بڑھوں تاکہ سوال کا جواب آپ کے سامنے واضح ہو. عزیزو، یہ یہودی جمع ہوئے تھے اس لیے مدینے و مکے کے اطراف میں کہ پیغمبر کو یہیں ختم کر دیں، پیغمبر کو ختم کریں. ایک اگر کر لیں، اگر نہ کر سکے تو فکر پیغمبر کو ختم کریں. توجہ چاہتا ہوں، چونکہ ممکن ہے کہ آپ دشمن کو ختم نہ کر پائیں، اس کا سیکورٹی اتنی ہے، اتنی حفاظت ہوئی نہ ختم کر پائیں، لیکن ایسے شبہات ایجاد کریں کہ اس کی فکر تباہ ہو جائے. سازش ہے. ایسے شبہے پیدا کریں کہ فکر تباہ ہو جائے، اس کی فکر آگے نہ بڑھ سکے. موجود ہیں. لیکن وارن نظام الہی، اس نے حفاظت کے لیے بھی انتظام کیا، اس نے پیغمبر کی جان کو بچانے کا بھی انتظام کیا، اس نے پیغمبر کے پیغام کو بچانے کا بھی انتظام کیا. اس نے پیغمبر کی جان بچانے کا بھی انتظام کیا اور پیغمبر کے پیغام کو بچانے کا بھی انتظام کیا. اور اب یہ بہت تیزی سے گزر جاؤں گا اس جگہ سے چونکہ بیان کا موقع نہیں ہوگا. پیغمبر کا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. چونکہ عورتوں کے لیے کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آیا، یہی ہے جس کے لیے ہے. عورتوں کے لیے بھی پیغمبر کا پیغام ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. لہذا دو آدمی چاہیے تھے، ایک مردوں میں عام کرے اور ایک عورتوں میں عام کرے. دو چاہیے تھے پیغمبر کو، ایسے لوگ اور ایسے قابل اعتماد ہوں کہ جن پر پیغمبر بھروسہ کر سکے. ایسے لوگ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل میں نیچرل بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بالکل سیدھی سیدھی. ایسے دو لوگ چاہیے تھے پیغمبر کو کہ جو پیغمبر کی بھی حفاظت کریں اور پیغمبر سے زیادہ پیغمبر کے پیغام کی حفاظت کریں. چونکہ اصل پیغام ہوتا ہے کسی انسان کا، پیغام کی حفاظت کریں. پیغمبر کو دو لوگ چاہیے تھے، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے. پیغمبر پروردگار عالم نے دونوں عطا کیے. میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں مردوں کے لیے بھی دیں گے اور ہم تمہیں خواتین کے لیے بھی دیں گے ایک ایسی شخصیت کہ جو تمہارے پیغام کو عام کرے جا کر کے. مردوں میں کون؟ جناب ابو طالب. عورتوں میں کون؟ جناب خدیجہ. یہ پیغمبر کو دو سہارے دیے پروردگار عالم نے، اور قرآن مجید نے انہیں سہارا کہا ہے. جب ابو طالب کو دیا پروردگار عالم نے تو ابو طالب اس وقت آئے ہیں پیغمبر کے پاس جب پیغمبر کو حفاظت جان کی بھی ضرورت ہے. اس وقت آئے. جناب عبد المطلب دنیا سے گزر رہے ہیں. میں صرف معرفت میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ سوال واضح ہو جائے. جناب عبد المطلب دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر کی عمر بھی کم ہے. آپ نے اپنے 9 بیٹوں کو جمع کیا. 10 بیٹے جناب عبد المطلب کے تھے، جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا. 9 بیٹے جمع کیے. کہا دیکھو یہ تمہارے بھائی کا یتیم ہے. پیغمبر کی طرف اشارہ کیا. تم میں سے کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ سب نے دیکھا آج ہمارے لیے پیغمبر ہیں اس طریقے سے، اس وقت عبداللہ کے یتیم ہیں. سب نے کہا کہ جس کو یہ خود انتخاب کر لیں. اب بات آئی انتخاب
انتخاب ہے پیغمبر پہ کہ پیغمبر کسے انتخاب کرتے ہیں. پیغمبر نے طائرانہ نظر ڈالی, چہرہ ابو طالب کو دیکھ کے مسکرا دیا. اب حفاظت کی ضرورت ہے پیغمبر کی جان کی بھی, کیونکہ ابھی پیغمبر کی جوانی کی منزل بھی نہیں ہے, بچپنا ہے. اور آپ جناب ابو طالب کے پاس ہے, حفاظت کی ضرورت تھی, پناہ چاہیے تھی جناب پیغمبر کو کسی کی پناہ. چونکہ یتیم ہے, پناہ چاہیے, ایک سہارا چاہیے یتیمی میں. پروردگار عالم نے عطا کیا. پیغمبر جوانی کی منزل میں آئے, اب پیغام کو عام کرنا ہے لوگوں کے سامنے. ابھی تک تو خاموش تھے, اب پیغام کو سنانا لوگوں کے سامنے. کیا پڑے گی؟ کہ مال کی ضرورت پڑے گی. پروردگار عالم نے زوجہ بھی ایسی دی کہ جو پیغمبر سے لینے نہ آئے, اسے پیغمبر سے کچھ چاہیے نہ ہو, بلکہ پیغمبر پر لٹانے آئے. یہ بھی ضرورت تھی پیغمبر کو, اس چیز کی بھی. اس فقیری میں غنی ہونا تھا پیغمبر کو. انتظام پروردگار عالم نے کیا, دولت خدیجہ پیغمبر کو دی پروردگار عالم نے. اور ان دونوں میں اتنی طہارت تھی, کیسے عرض کروں آپ کے سامنے. ان دونوں میں جناب ابو طالب کی پناہ میں اتنی طہارت, جناب ابو طالب کی آغوش میں اتنی طہارت, اور جناب خدیجہ کے مال میں اتنی طہارت کہ دونوں کو خدا نے اپنی طرف نسبت دی. مال خدیجہ کا, خدا کہے میرا. پناہ ابو طالب کی, خدا کہے میری. کہ خطابت نہ سمجھیے گا, قرآن مجید آواز ہے پیغمبر, الم یجدک یتیما فآویٰ. جب ہم نے تم کو یتیم دیکھا تو کیا پناہ نہیں دی؟ پناہ دے رہے ہیں وہ, قدرت کہہ رہی ہے میں نے پناہ دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب ہم نے تمہیں تنگ دست دیکھا تو کیا میں نے غنی نہیں کیا؟ غنی ہو رہے ہیں مال خدیجہ سے, خدا کہہ رہا میں نے غنی کیا. ارے دنیا والوں پہچانو معرفت کی منزل کتنی ہے. معرفت کا مقام کہاں ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے شروع میں ابتداء کلام میں, لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت. خدا کسی عمل کو قبول نہیں کرتا بغیر معرفت کے. یعنی اگر وہ عمل کو قبول کرے گا, اس کے معنی یہ ہے کہ معرفت ہے. توجہ چیز چاہتا ہوں, معرفت ہے. معرفت کون سی؟ جو اثر رکھتی ہو. اثر معرفت کیا ہے؟ ایمان لانا. معرفت کا اثر ایمان لانا. بھی میں نے آپ سے کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, پیغمبر کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے, پھر بھی ایمان نہیں لا رہے یہ کمبخت. یعنی معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان. اگر عمل قبول ہوگا یعنی معرفت ہے, معرفت ہے یعنی ایمان ہے. نہیں میری بات واضح ہو جائے کاش. اگر معرفت ایمان ہے, یہ عمل کے قبولیت کی منزل ہے کہ جو ایمان پر دلالت کرے. اگر عمل قبول ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہے. اگر عمل قبول ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہے, اس کے ایمان پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ فلاں انسان کا عمل خدا نے قبول کر لیا, ہم کیا کہیں گے؟ یہ انسان مومن بھی تھا, یہ انسان متقی بھی تھا, یہ انسان عارف بھی تھا. جو خدا نے قدرت نے قرآن مجید نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صرف متقین سے قبول کرتا ہے عمل کو. امام نے کہا کہ معرفت کے بغیر قبول نہیں. یعنی تین چیزیں کم از کم ثابت ہیں. اگر عمل قبول ہو جائے تو سامنے والا متقی بھی ہے, سامنے والا مومن بھی ہے, سامنے والا عارف بھی ہے. یہ قرآن مجید ہے. تین چیزیں کم از کم ثابت ہیں اس کے لیے. اگر عمل قبول ہو جائے, قبولیت عمل کا نتیجہ یہ ہے
اور اگر خدا کسی کے عمل کو اپنا عمل کہہ دے اگر خدا کسی کے عمل کو قبول کرے تو نتیجے نکلتے ہیں کہ معرفت بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے قبول کرنا ہی۔ اگر کسی کے عمل کو اپنا عمل کہہ دے تو ہے کوئی جو بیان کر سکے اس کی معرفت کا درجہ کتنا ہے، اس کے ایمان کا مقام کیا ہے، اس کے تقوی کی کیفیت کیا ہے؟ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، اہل ولا ہیں، توجہ کیجئے گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا اگر کوئی کسی کے عمل کو خدا قبول کر لے تو وہ انسان عارف ہے، اور معرفت کے نتیجے میں وہ انسان مومن بھی ہے، وہ انسان متقی بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ثابت ہیں اگر عمل قبول ہو جائے تو کسی انسان کا، ہمیں دلیل مل جائے، آپ مجھے کسی انسان کے بارے میں کسی انسان کو لے آئیے کہ یہ وہ ہے جس کا عمل خدا نے قبول کر لیا۔ دیکھیے عمل پہ جزا دینا اور ہے، عمل کو قبول کرنا اور ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے عمل کی خدا جزا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا سناٹا چھایا، جیسے لگ رہا ہے جیسے کوئی دو دو پانچ کہہ دیا میں نے۔ کتنے ایسے ہیں جن کا عمل جزا لے لیتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، اگر ہمیں عمل پہ جزا مل جائے دلیل نہیں قبول ہو گیا، سخت ہے، سخت ہے۔ عمل قبول ہو جائے، ممکن ہے جزا نہ ملے دنیا میں، کوئی نہ ملنا ہوگی، ملے گی۔ اگر اس دنیا میں جزا مل رہی ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ عمل قبول ہو گیا، نہیں۔ کتنے ایسے ہیں ہمارے سامنے، ہم ہندوستان کے رہنے والے کتنے ایسے ہیں جو امام کو امام نہیں مانتے، آ کر کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے تعزیے کے اور دعا کرتا ہے، اسے اولاد ملتی ہے۔ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس کی دعا قبول ہے؟ دعا کا قبول ہونا دوسرا مسئلہ ہے، نتیجہ ملنا دوسری چیز ہے۔ کتنے مومن ہیں دعا کرتے ہیں ان کو نہیں ملتا نتیجہ، ان کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے؟ روایت کہتی ہے کسی مومن کی دعا رد ہوتی ہی نہیں، روایت ہے یہ، کسی مومن کی دعا رد ہوتی ہی نہیں۔ عجیب بات کر 12 سال سے مانگ رہا ہوں، یہ دعا ابھی تک نہیں ہوئی، آپ کے درد نہیں ہوتی؟ دیکھیے دعا کا قبول ہونا اور ہے، جو مانگ رہے ہیں اس کا مل جانا دوسری چیز ہے۔ یہ دو مقام الگ الگ ہیں، ان کو مکس نہ کریں آپس میں۔ کبھی وقت ہوگا تو یہ موضوع ہونا چاہیے اشرے کا کہ جو مکسنگ کی ہے ہم لوگوں نے اس میں کتنے نتائج خراب نکلے ہیں۔ بہت سی چیزیں، عقائد میں یہی کیفیت ہے، تاریخ میں یہی کیفیت ہے، بہت سی جگہوں پر ہے، ایک جگہ اس کی یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں مل گیا، دعا قبول ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ دعا مومن کی رد ہوتی ہی نہیں، کہ جو مانگ رہے ہو ممکن ہے نہ ملے، اس لیے کہ مصلحت نہیں، خدا نہیں دے رہا، اگر دے دے گا تو بگڑ جاؤ گے، ممکن اگر دے دے تو راستے سے ہٹ جاؤ گے، اگر دے دے گا تو چلے جاؤ گے، کم از کم اتنا تو ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک فقیر آپ کے دروازے پر آیا، کھٹ کھٹ کھٹ، کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں 10 روپے دے دیا، آپ نے دے دیا، چلا گیا۔ دے دیں گے تو چلا جائے گا۔ ہم تمہیں اپنے در کا ایسا فقیر نہیں بنانا چاہتے کہ دے دے تو چلے جاؤ،
پہلے یہ شیورٹی دو کہ دے دیں گے پھر بھی رہو گے. پہلے یہ شیورٹی دو کہ دے دیں گے تو رہو گے. ہم نے تو دیکھا ہے پہلے تم نے مانگا دے دیا چلے گئے, 3-4 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہاں ہو, پھر آ گئے, ضرورت پڑی تو پھر نازل ہوئے. اب تم کو روک کے رکھیں گے کسی بہانے سے کھڑے رہو. ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے رہنے کی, لیکن چونکہ تم سے محبت ہے روک رہے ہیں. کہیں اور جاؤ گے تباہ ہوگے, یہی کھڑے رہو. ہمیں ضرورت نہیں تمہارے دروازے پہ کھڑے رہو, چاہے نہیں کھڑے رہو. ہمیں صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہم خدا ہیں, خدا رہیں گے, تم آؤ یا نہ ہو. لیکن چونکہ تم سے محبت چاہتے ہیں کھڑے رہو, چونکہ ہم تمہیں کسی کا خادم بنانا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں کی شان ہی یہ ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی ہمارے در سے دور نہیں ہوئے. جتنا ہم دیتے چلے گئے اتنا در پہ جھکتے چلے گئے. بھائی کیا نہیں دیا ہم نے انہیں, توجہ کیجئے, کیا نہیں دیا. ارے نوبت یہاں تک آئی کہ اپنی مرضی دے دی, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے در سے نہ ہٹے. ہم تمہیں انہی کے در پہ لانا چاہتے ہیں. جتنی دعا مومن مانگتے ہیں, مومن سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی مثلا فرض کیجئے وہ نہیں, ایسا کچھ نہیں. مومن یعنی یہی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں, یہی مومن. مومن تو سمجھتے ہیں جیسے آیت اللہ العظمی بہجت اللہ مقام ہو, نہیں, وہ وہاں نہ جائیے, اسے یہیں رہیے. وہ ایمان کی بہت بلند کیفیت ہے. ہم شروع کریں کہیں سے, مایوس نہ ہو. مومن یعنی بس یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی دعا رد نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو جو مانگ رہا ہے وہ مل جائے گا اگر مصلحت ہے, یا اگر مصلحت نہیں ہے خدا نہیں دے گا, اس کے بدلے میں کوئی بلا رد کر دے گا. جس کو یہ بندے خدا, یہ مومن جانتا بھی نہیں ہے, اور جانتا بھی نہیں ہے بلکہ ناشکری بھی کرتا ہے. پتہ کیسا ناشکری کرتا ہے؟ کوئی بلا آنے والی تھی, خدا نے رد کر دی. کہتے کیا ہے؟ چانس تھا کہ ایسا ہو گیا. یہ دیکھیے, اس خدا نے بلا ٹالی ہے, کہہ رہا چانس تھا. اسی دعا کے نتیجے میں جو نہیں دی تھی, ایک بلا ٹال دی, ایک مشکل آسان کر دی, اس نے چانس سے تعبیر کر دی. چانس وانس کائنات میں ہوتا ہی نہیں. چانس اور اتفاق کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. 0.1% تک یہ پوری کائنات ویل کیلکولیٹڈ ہے. ابھی وقت ہوگا تو اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے. یا تو کوئی بلا ٹل جاتی ہے, یا پھر آخرت میں اس کا صلہ ملے گا. جو دعا یہاں مانگی جا رہی رد نہیں ہوگی. قبول ہے مومن کی, ہر دعا قبول ہے مومن کی, جائز ہو. قیامت میں جب کچھ نامہ اعمال کھولا جائے گا, بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے, نامہ اعمال کھولا جائے گا, لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے پروردگار, یہ میرا عمل نہیں ہے, یہ میری فائل نہیں ہے. یہ کیا ہوا کہ یہ سب میں نے کیا ہی نہیں, جو اس کے اندر اتنے بہت ثواب یہاں کہاں لکھے, ہم نے یہ نہیں کیا تھا. نہیں کیا تو چپ رہو کم از کم, بغیر کیا مل گیا پریشان کیوں ہو. لیکن وہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جہاں اس پر خاموش رہ جائیں, آخرت کی عدالت ہے. وہاں باطن بول رہا ہے, زبان تھوڑی بولے گی. کہا نہیں سنو, یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم وہاں مانگ رہے تھے نا, مصلحت نہیں تھی کہ تم کو دیں, ورنہ تم ادھر چلے جاتے ہیں. ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں یہ ثواب دیے ہیں. یہ آپ کہیں گے جہاں چاہیے تھی وہاں ملا نہیں وہاں. لیکن بندے مومن کہے کہ معصوم خطابت نہیں, معصوم کی حدیث ہے, یہ حدیث نقل کر رہا ہوں. معصوم فرما رہے یہ انسان کہے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اس لیے کہ جو مانگا تھا سب تو وہی رہ گیا. گھر مانگا تھا خدا نے دے دیا, وہی رہ گیا. اولاد مانگی تھی خدا نے دے دی, وہی رہ گئی. یہ مانگا تھا, یہاں کیا آیا ہمارے ساتھ؟ نہ قبول ہوتی, کم از کم یہاں کچھ مل تو جاتا ہے ہمیں. تو مومن کی کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں بارگاہ عزتی میں.
ہمارے سامنے دیکھیے اس طرح لوگ کھڑے رہتے ہیں، یہ پہچانتا بھی نہیں امام حسین کو، لیکن صلہ مل رہا ہے. صلہ کیوں مل رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، صلہ کیوں مل رہا ہے؟ میرا حسین اس قابل ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے تم کون ہو، میرا حسین اس قابل ہے. اگر کچھ وقت حسین کے سامنے ٹک گئے تو ہم دیں گے. عمل قبول کریں گے ایمان پر، توجہ عزیزوں، عمل قبول کریں گے معرفت پر، عمل قبول کریں گے تقوی پر، لیکن تم کو مانگنے کا بدلہ دے دیں گے. کیوں دے رہے ہیں؟ جو کہ تم حسین کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ قبول وبول سے بحث نہیں ہے، وہ قبول ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تم کو تمہارا کیا مل جائے گا. پروردگار عالم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، وہ ملتی ہے. اگر ہمیں کسی چیز کا اجر مل رہا ہے، خوش نہیں ہونا چاہیے. خدا ہم سے بہت راضی، سب دیے دے رہا ہے، ایسا نہیں ہو. کہیں ایسا نہ ہو سب یہی دیے دے رہا ہو، وہاں کے لیے سب خالی ہو جائے مسئلہ. دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو خوش ہونا چاہیے، کچھ وہاں کے لیے بچ رہا ہے، کچھ کٹ رہا ہے. جیسے ہوتا نہیں جب آفس میں انسان جاتا ہے کتنا ملتا ہے، کہ تنخواہ کتنی مل رہی، کہ اتنی، کہ باقی کا فلاں اناؤنس، یہ سب کٹ رہا ہے. اس کے کٹنے پر ناراض نہیں ہوتا، وہ کہتے جب ریٹائر ہوں گے نا تو یہ ملے گا ہمیں. ویسے خدا ہے کچھ دعاؤں کے بدلے میں کاٹ کاٹ کے رکھ رہا ہے. تم کو جو دے دیں گے تم سب وہی خرچ کر کے آ جاؤ گے. کم از کم جب ریٹائر ہو کچھ تو رہے. ایک صلوات بولے محمد اور آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اگر ہمارا کچھ امام حسین کے لیے خرچ ہو جائے. ہندوؤں کو دیکھا بیچارے کچھ دیر آ کر تعزیے کے سامنے کھڑے رہے، اولاد مل گئی. یہ کمال مقام حسینی ہے خدا کے نزدیک کہ ہم عطا کریں گے، تم آؤ تو حسین کے در تک. اور اگر ہم نے اپنا کچھ بھی امام حسین کے لیے خرچ کیا تو یہ ضائع نہیں ہوتا. پروردگار کئی گنا. اور پھر ہم اس لیے خرچ بھی نہیں کرتے کہ وہ ہمیں دے، یہ ہماری مجبوری ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غرض میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم مومن کے کسی دعا کو رد نہیں کرتا. مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. کسی کافر، کسی مشرک کی دعا پر اسے کچھ مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا عمل قبول ہے. چونکہ عمل کی قبولیت کی شرائط اور ہیں، اس کو جزا مل جانے اس کی شرائط اور ہیں. ایک انسان نے کسی مقصد کے لیے کوئی عمل انجام دیا تھا، پروردگار نے اس کو مقصد پورا کر دیا، اس کی جزا مل گئی. قبول ہونا دوسری چیز ہے. لیکن یہاں سے توجہ کیجیے جہاں سے بات ہوئی تھی. لیکن اگر کسی کا کوئی عمل قبول ہو جائے، کسی انسان کا کوئی عمل پروردگار عالم قبول کر لے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم یہ انسان مومن ہے، متقی ہے، معرفت رکھتا ہے، عارف ہے. یہ تین چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی عمل قبول ہو رہا، میں بار بار لفظ کو کہہ رہا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا، اگر کوئی عمل کسی کا قبول ہو رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مومن ہے، متقی ہے، عارف ہے. اب ضروری نہیں ہے اس کے ایمان پر آپ بحث کریں، اب ضروری نہیں ہے اس کے تقوی پر آپ بحث کریں، اب ضروری نہیں ہے اس کے عرفان پر بحث کریں، اس لیے کہ دلیل مل گئی کہ عمل قبول ہے. یہ کچھ چیزیں ہم بلا وجہ انجام دے رہے ہیں جس کو نہیں دینا چاہیے تھا، تو ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، کیونکہ دلیل مل گئی ہے کہ عمل قبول ہے. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں چیزوں، عمل کے قبولیت کا نتیجہ، لفظوں کو بدل رہا ہوں، عمل کے قبولیت کا نتیجہ یہ ہے کہ مومن ہے. عمل کے قبولیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ متقی ہے. اگر کسی کا عمل قبول ہو تو ایمان و تقوی ثابت، لیکن اگر کسی کا عمل خدا اپنا عمل کہہ دے
تو وہاں پر ایمان و تقوی کی منزل کیا ہوگی؟ توجہ کریں، وہاں پر ایمان و تقوی کی منزل کیا ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم ایسے انسان کو خدا کیا صلہ دے گا۔ اگر کسی کے عمل کو خدا اپنا عمل کہے تو ایسے انسان کو خدا کیا صلہ دے گا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں ہم نے اتنا ضرور دیکھا کہ خدا نے جس کے عمل کو اپنا عمل کہہ دیا اسی کی آغوش میں امیر المومنین بھی آیا، امام المتقین بھی آیا۔ ہمیں نہیں معلوم اس کے عمل کا مقام کتنا ہے، اس کے ایمان کی منزل کیا ہے، اس کے تقوی کی عظمت کتنی ہے، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ قدرت نے اس کی آغوش میں امیر المومنین کو بھی رکھا، اس گوہر کے لیے صدف بنایا اس آغوش کو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پال دیا تو امیر المومنین بن گیا، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ امیر المومنین ہیں، لیکن یہ شرف تھا کہ یہی آئیں، یہ بھی شرف ہے، یہ شرف تھا کہ امام المتقین بھی آئیں تو اسی آغوش میں آئے، امام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے جناب امام صادق علیہ السلام آواز دے رہے واللہ لو وضع ایمان ابی طالب فی کفتی المیزان وَإِيمَانُ هَذَا الْخَلْقِ فِي كَفَّةٍ أُخْرَى وَاللَّهِ لَرَجَحَ إِيمَانُ أَبِي طَالِبْ عَلَى إِيمَانِهِمْ۔ کہتے ہیں اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، امام کی زبان ہے یہ، معرفت کی منزل پہچانے آپ، اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تم دلیل کی بحث کر رہے ہو، تو ایمان ابو طالب پر دلیل مانگ رہے ہو۔ اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ساری مخلوق کا ایمان رکھ دیا جائے، لو وضع ایمان ابی طالب فی کفتی المیزان، ترازو کے دو پلوں میں سے ایک پلے پر رکھ دیا جائے، وہ ایمان ھذا الخلق فی کفۃ اخری، اور اس مخلوق کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، واللہ امام قسم میں شریک آ رہے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا۔ تمام ہو گیا وقت، ورنہ گفتگو بھی بہت باقی اس جگہ سے۔ جناب ابو طالب، آپ دیکھیے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کربلا میں آنے کے لیے شرائط چاہیے تھے، ہر ایرا غیرہ کربلا نہیں پہنچا، اٹھے ہو چل دیے کربلا پہنچ گئے، ایسا نہیں ہوا۔ امام حسین چھانٹ چھانٹ کے لائے ہیں، جس میں کربلا کی اہلیت تھی وہ آیا ہے، جس میں کربلا کی صلاحیت تھی وہ آیا ہے۔ کربلا میں دو گروہ ہیں، ایک انصار اور دوسرے بنی ہاشم، یہی سنا نا آپ نے آج تک، انصار امام کے چاہنے والے اور دوسرے بنی ہاشم۔ بنی ہاشم یعنی ہاشم کی اولاد۔ خوب، جناب ہاشم میں کتنے بیٹے، کہاں تک بات آگے بڑھی؟ جناب عبد المطلب تک آئی۔ جناب عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ ابھی میں نے عرض کیا، کربلا میں صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد ہے۔ بنی ہاشم میں چھٹتے چھٹتے صرف ابو طالب کی اولاد۔ توجہ کریں آپ، یہ معمولی انعام ابو طالب ہے، کتنا
پاک تھا وہ انسان، کیا طہارت تھی اس کے خون میں، خدا نے کیا جزا دی ہے. یعنی بجائے بنی ہاشم کے بنی عمران کہنا چاہیے، شاید مناسب ہو. جناب ابو طالب کی اولاد، جناب ابو طالب کا نام عمران تھا. صرف علی کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، صرف کربلا میں یہ لوگ ہیں. آپ اٹھا کر کے دیکھیے کربلا کی سرزمین پر جو خون بہا ہے بنی ہاشم میں، صرف ابو طالب کا بہا. یہ ایسی پناہ تھی جناب ابو طالب کی، میں بیان نہیں کر سکا. 2 مرحلوں کو اور انشاءاللہ یاد رہا تو کل عرض کروں گا. ایسی پناہ تھی جناب ابو طالب کی کہ کربلا میں جہاں دین بچا ہے اس جگہ جو اولاد کام آئی وہ ابو طالب کی. بلکہ جب بھی دین پر وقت پڑا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا. آپ اٹھا کر کے تاریخ میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. الی یومنا ھذا، چونکہ ابو طالب کے لہو کی طہارت تھی. ہاں عزیزو، آج محرم کی 7ویں گزر گئی. ساتویں محرم کو عمر سعد کے پاس ابن زیاد کا نامہ آیا کہ پانی پر پہرے بٹھا دو. پانی حسین ابن علی تک جانے نہ پائے، حتیٰ ایک قطرہ آب نہ پہنچنے پائے. عمر سعد نے حکم کی تعمیل کی، آج سے فرات پر پہرے بیٹھ گئے. القمہ، آج شاید حسین ابن علی کے بچے پیاسے سوئیں گے. کتنا ذخیرہ کیا جائے پانی کا، اس تپتے صحرا کی کیفیت. آج سے بندش آب ہو گئی. کل جب پانی پیجیے گا نا ایسے تو آپ یاد کرتے ہی ہیں، لیکن کل سے جب پانی پیجیے گا تو حسین کے بچوں کو سلام ضرور کیجیے. اطفال حسینی پیاسے. امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت آیا، آپ نے ایک ایک کو امام حسین کے حوالے کیا. دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے بعد یہ امام وقت ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی اطاعت تم سب پر واجب ہے. ایک ایک کو حسن کے حوالے کر دیا اور کہا اب حجرہ خالی کر دو، اب تو معبود کے وصال کا وقت ہے. جانے لگے. امام حسن نے کہا ام فروا ذرا میرے بچے کو لاؤ. ڈھائی 3 سال کی عمر ہے، ماں بچے کی انگلی پکڑے ہوئے لائی. امام حسن بستر علالت پر ہیں، زہر کا اثر حد سے زیادہ ہو چکا ہے، خون کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے خون کے ساتھ گر رہے ہیں. ایسے عالم میں امام حسن نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور لگا کے بہت روئے. امام تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے نا، سب پتہ ہوتا ہے. بدن پہ جا بجا دیکھ رہے ہیں، بدن کو جناب قاسم کے رو رہے ہیں.
اور روتے روتے سرہانے سے ایک تعویذ اٹھایا اور قاسم کے داہنے بازو پر یہ کہہ کے باندھ دیا، میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھے۔ اے میرے بچے، جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ ماں دیکھ رہی ہے، بچے کے تعویذ باندھ دیا گیا۔ امام حسن دنیا سے چلے گئے۔ قاسم پر سخت وقت، وہ بھی امام حسین کے ہوتے ہوئے۔ یتیم کی قدر و قیمت حسین ابن علی سے بہتر کون پہچانے گا؟ جس کے عباس جیسا چچا موجود ہو، اس کی زندگی میں سخت وقت کیا پڑتا؟ اس تعویذ کو کھلنے کی نوبت نہ آئی، یہ تعویذ بندھا رہ گیا۔ پوری عمر میں 10 برس میں کوئی ایسا وقت نہ آیا کہ جب قاسم اس تعویذ کو کھول کے پڑھتے یا ماں کہتی کھول کے پڑھو، کبھی نہیں۔ بڑے نازوں سے پالا ہے حسین نے، بہت دل سے لگا کے رکھا ہے زینب و کلثوم نے۔ شب عاشورا آئی، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو تاریخ کو پہچنوایا۔ میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد کہا سنو، کل سب تم شہید ہوگے، تم سب کل شہید ہوگے میدان میں۔ سارے ساتھی خوش ہو گئے۔ ایک گوشے میں ایک بچہ بیٹھا تھا، جلدی سے اٹھا، جلدی جلدی چچا کے قریب آئے۔ چچا، میں بھی شہید ہوں گا؟ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمر اتنی کم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چچا یہ کہیں کہ تم نہیں آئے۔ چچا، میں بھی شہید ہوں گا؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مقتل کے عین فکرے پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آگے، جواب نہیں دیا۔ کہا قاسم، یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف الموت عندک؟ جناب قاسم نے مسکرا کہ چچا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام نے کہا میرے لال، تم ایک بڑے امتحان کے بعد شہید ہو گئے۔ بس جیسے یہ سنا ایک بڑے امتحان کے بعد شہید ہو گئے، بس جیسے یہ سنا مسکرا دیے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہید ہو گیا۔ چچا، میرا بھیا تو ماں کی آغوش میں، کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ اللہ رے غیرت بنی ہاشم، نہیں نہیں، میں خود لے کر کے میدان میں جاؤں گا۔ کربلا کا سورج طلوع ہوا، قاسم بے چین ہے، قاسم بے چین ہے، بار بار گئے، امام حسین نے اجازت نہیں دی۔ جب جاتے نہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے قاسم۔ خیمے میں آ کے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے، زارو قطار رونا شروع کیا۔ ماں آئی، بس آخری جملے ہیں، ماں آئی۔ قاسم، میرے لال کیا ارادہ ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اے اماں کیا کریں؟ کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن چچا اجازت نہیں دے رہے، نہ جانے کون سی گستاخی ہو گئی۔ ماں بھی بیٹھ گئی، سوچنے لگی، یاد آیا، کہتی قاسم تمہارے باپ کا وقت آخر تھا، تمہارے بابا نے یہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ میرے بچے، اس سے زیادہ سخت وقت کیا پڑے؟
تعویذ اتار کے تعویذ کو چاک کیا، بابا کی تحریر کو دیکھا، چوما سر سے لگایا، لکھا تھا ولدی قاسم اذا کان عمک الحسین فی کربلا واحاطت به الاعداء فلا تترک البراز والجہاد لاعداء اللہ ولاعداء رسول اللہ وان لم یعذنہ عابد ہو حتی یعدن لک البراز. اے میرے بچے قاسم، جب تیرا چچا کربلا میں ہو اور چاروں طرف سے گھر چکا ہو، میرے لال جہاد کو ترک نہ کرنا. دشمن خدا اور رسول سے جہاد کو ترک نہ کرنا. اور جملہ سنیں گے، اے قاسم اگر چچا اجازت نہ دیں تو اتنی مرتبہ جانا. اللہ رے ادب امامت، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں چلے جانا، اتنی مرتبہ جانا کہ اجازت مل جائے. اب قاسم مسکرا کے اٹھے، خیمے سے باہر نکلے، چچا کی طرف چلے، لیکن اب انداز بدلا سا ہے. امام حسین سمجھ گئے کیا ہوا. اے چچا اب تو اجازت دے دیجئے. کیا ہوا میرے لال؟ چچا بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں. امام حسین نے تحریر کو لیا، تحریر کو پڑھا، پورا زمانہ نظروں میں پھر گیا. ارے خدا نہ کرے کسی بھائی کو بھائی ایسے موقع پر یاد آئے. مغزل کہتا ہے قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی، دونوں اتنا روئے کہ غش کھا کے گرے. خیمے میں لے کر کے آئے، ایک صندوقچہ منگایا، امام حسن کی قبر، امام حسن کا ماما قاسم کے سر پر باندھا، لے کر کے باہر آئے. بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی، زرہ نہیں ہے بدن پر. ایک کرتا پہنے ہوئے، سر پر کھود نہیں ہے، صرف امامہ باندھے ہوئے میدان کی طرف چلا. جملہ سنیں گے راوی کا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا چلا. میں فرما کے دل سے پوچھا کیا ہوا. آئے اگر نہیں پہچانتے ہو تو پہچانو، میں حسن کا بیٹا ہوں. وہ حسن جو پیغمبر خدا کا کے نواسے تھے، میں ان کا بیٹا ہوں. رجس پڑھا، پڑھنے کے بعد مہمے سے بغا ہوئے. عباس کا بھتیجا ہے، حسن کا بیٹا ہے. خوب لڑے، جتنا لڑ سکتے تھے لڑے، کئی لوگوں کو فنار کیا. مہوے بغا ہے قاسم. ایک شقی نے گھوڑے کو کاوے پر لیا، پیچھے آیا. ارے ہمت ہے تو سامنے سے آ. امام حسین دور سے جہاد دیکھ رہے ہیں. شقی پیچھے آیا، تلوار اٹھی، سر پر پڑی، سر دوپارہ ہوا. چونکہ سر پر خود نہ تھا، سر دوپارہ ہوا، گھوڑے سے منہ کے بل زمین میں گرے. گرتے گرتے آواز دیا، اماں، اے چچا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے، اتنی تیز جھپٹے جیسے کوئی باز شکاری اوپر سے نیچے آتا ہے. چونکہ جس نے قاسم کے سر پر وار کیا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ سر قلم کر لے. حسین تیزی کے ساتھ آئے، اس پر وار کیا، اس کا ہاتھ کٹا. اس نے ایک نعرہ مارا، مجھے بچاؤ. اسی عالم میں غضب ہو گیا. حسن کا یتیم گھوڑے سے گر چکا، ادھر سے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. ایک ہنگامہ، جب کوئی ٹاپ
چچا اے چچا کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا حسین ابن علی لاشے پر بیٹھے ہوئے اے میرے لال عز علی امکا ان تدعوه فلا یجیبک اے میرے لال بڑا سخت ہے تو پکارتا رہا میں جواب نہ دے سکا لاش کو اٹھایا سینے سے سینہ ملا پیر خط دیتے ہوئے چلے ماں نے دیکھا میرا بچہ آ رہا ہے بیویاں لاش قاسم پر